بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان جب بھی کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے تو اس کے اندر پائی جانے والی افادیت کی وجہ سے محتاج ہوتا ہے. جس چیز کے اندر کوئی افادیت نہیں ہے انسان اس کا محتاج بھی نہیں ہے. تو افادیت وہ عنصر ہے جس کی بدولت انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاج ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اور جو افادیت ہوتی ہے چیز کی منطق میں اسی کو وصف کہتے ہیں. وہ اس کی کیا ہوتی ہے بھائی جان؟ وصف ہوتی ہے. وہ وصف اس کی ذاتی ہے، اس کی عارضی ہے، مہم نہیں، مگر یہ کہ وہ وصف اس کی یہ افادت کیا کہلاتی ہے؟ اس کی وصف کہلاتی ہے، یعنی صفت کہلاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صفت کے ذریعے کسی چیز کی تعریف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کیونکہ تعریف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک تعریف بالحد ہے اور ایک تعریف ذاتیات کے ذریعے جو تعریف کی جاتی ہے وہ حد کہلاتی ہے. صفات کے ذریعے جو تعریف کی جاتی ہے وہ رسم کہلاتی ہے. متوجہ ہو گئے؟ تو افادیت بیان ہونے کے بعد ہمیں منطق کی صفت معلوم ہو گئی. وہ افادیت اس کی صفت ہوتی ہے نا. جب آپ کو شے کی افادیت کا پتہ چل گیا تو افادیت وہی صفت ہوتی ہے، تو آپ کو اس کی صفت کا پتہ چل گیا. منطق کی افادیت کیا ہے؟ فکر کو خطا سے بچاتی ہے. خطا سے بچانا یہ منطق کی افادیت ہے. جو افادیت ہے وہ ہی اس کی صفت ہے. تو خطا سے بچانا منطق کی کیا ہوئی؟ صفت ہوئی. تو ہمیں منطق کی صفت معلوم ہو گئی. جب صفت معلوم ہو گئی تو صفت کے ذریعے اب آپ منطق کی تعریف کر سکتے ہیں، کیونکہ چیز کی تعریف یا صفت سے کی جاتی ہے یا اس کی ذات سے کی جاتی ہے. ذات کے منطق کی ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہوئی تاکہ ہم ذات کے ذریعے تعریف کریں. صفت معلوم ہو گیا تو صفت کے ذریعے منطق کی ہم تعریف کریں گے. مراعاتها، اس منطق کے قواعد کی آپ رعایت کریں تو ان قواعد کی رعایت بچا لیتی ہے. تو تعصم و مراعات یہ اسی کی افادیت ہے جو ہم اس کی تعریف میں لے آئے ہیں. ان الخطا فی الفکر، منطق ایک ایسا اعلی قانونی ہے. یہ قانونی کا لفظ اس نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ آلات بعض دفعہ یہ جو ہنر مند لوگ ہوتے ہیں ان کے جو آلات ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے ان کو بھی آلہ بولا جاتا ہے. لیکن ان آلات کو آپ آلہ قانونی یا نہیں کہہ سکتے، آلہ عملی کہہ سکتے ہیں. عمل کے کام کرنے کے آلات، یہ ایک قانونی آلہ ہے. تعصم مراتھا، اس قانون کی رعایت کریں، اس آلے کی رعایت کریں تو رعایت کرنے سے ذہن خطا فی الفکر سے محفوظ ہو جاتا ہے. مصنف کہتا ہے اب ہم آپ کو اس تعریف کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کی ذرا وضاحت دے دیں. فانظر الی کلمات مراعات، جو تعریف میں لفظ مراعات آیا ہے اس کلمے پہ ذرا فانظر غور فرماؤ. غور کرنے کے بعد اثر فیہا، اس کے اندر ایک راز موجود ہے، اس راز کا آپ کو پتہ چلے گا. کما قدمنا، جیسے کہ پہلے بھی اس راز کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ بھائی منطق آپ کو خطا سے نہیں بچائے گی. منطق کے قانون کی رعایت کرو گے تو خطا سے. کوئی منطق پڑھ لے لیکن رعایت نہ کرے تو پھر وہ منطق کو گلا دے، منطق تو میرے پاس ہے مجھے کیوں نہیں بچا رہا؟ بھیا رعایت نہیں کر. فلیسا، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ لیسا کل من تعلم المنطق عاصم عن الخطا، جو بھی منطق کا علم حاصل کر لے خطا سے بچ جائے، ایسے نہیں ہے. جیسا کہ کما انہ لیسا کل من تعلم النحو عاصم عن الخطا فی اللسان، جیسے کہ جو بھی نحو پڑھ لے تو پھر اس کے لسان میں اعراب میں خطا نہ آئے، ایسا نہیں. پڑھ لینے سے صرف جو ہے وہ خطا سے نہیں بچیں گے، بل لا بد من مراعات، رعایت کرنا ضروری ہے قواعد سے، اور ملاحظات یا عند الحاجات، اور ضرورت کے ٹائم پہ آپ ان قواعد کا لحاظ رکھیں. لے یاسم ذہن و لسان ہو، تاکہ آپ ذہن و لسان کو
ٹھیک ہے المنطق کو اعلیٰ کو وانظر الی کلمات اعلیٰ، اور آپ تعریف کے اندر آنے والے لفظ اعلیٰ پہ بھی ذرا غور فرمائیں، وتأمل معناہا، تو اس کے معنی میں آپ غور و فکر کریں گے تو فتعرف، تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئے گی، اور وہ چیز یہ ہے کچھ علوم ذاتیہ ہیں، کچھ علوم عالیہ ہیں۔ علوم ذاتیہ سے مراد وہ علوم ہیں جو براہ راست خود مطلوب ہیں، ٹھیک، ہم ان کو اس لیے پڑھتے ہیں یا ان علوم کو اس لیے سیکھتے ہیں کیونکہ وہ خود بذات خود ہم کو مطلوب ہیں۔ کچھ علوم ایسے ہیں جو بذات خود مطلوب نہیں ہیں، دوسرے علوم کو سیکھنے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں سیکھیں گے تو ان کے بغیر وہ دوسرے والا علم جو ہے یہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ گویا یہ بات وہی مقدمے اور مقدمے والی ہے جو آپ نماز مطلوب ہے، آپ کو نماز اس لیے پڑھتے ہو کیونکہ مطلوب ہے، اور وضو اس لیے انجام دیتے ہو تاکہ نماز کو انجام دیا جا سکے۔ کچھ علوم ایسے ہیں وہ اس لیے آپ پڑھتے ہیں تاکہ دوسرے علوم جو ہیں ان کو آپ سمجھ سکیں۔ ان علوم کا سمجھنا، ان علوم کے اندر جو قواعد یا کلیات یا مبانی یا ان علوم کے اندر جو تحقیق جو ابحاث آئے ہیں وہ آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک یہ والا علم آپ نہ حاصل کریں۔ تو ان علوم کے مبانی ابحاث کو سمجھنا ان علوم کے پڑھنے پر محفوظ ہے۔ جو یہ نہیں پڑھا ہوا ہے وہ علوم ان کو سمجھ نہیں ہے۔ تو وہ جو علوم ہیں جو نماز کی منظر میں ہیں، نماز کے مشابہ ہیں، ان کو علوم ذاتیہ کہا جاتا ہے، اور جن پر ان علوم کا سیکھنا موقوف ہے ان علوم کو عالی کہا جاتا ہے۔ عالی اعلی سے واسطہ، یہ علوم واسطہ ہیں ان علوم کو سیکھنا۔ عقلی علوم جتنے بھی ہیں میری سمجھ کے مطابق سارے عقلی علوم عالی، منطق بھی اسی میں آتے ہیں، فلسفہ بھی اسی میں آتا ہے، ریاضی بھی اسی میں۔ اگر ریاضی آپ کو نہیں آتی تو آپ سائنس دان نہیں بن سکتے، آپ الیکٹرانک نہیں سیکھ سکتے۔ لوگ سمجھتے کہ شاید ریاضی کی نہ صحیح مطلب ریاضی سیکھنے کا ایک فائدہ ہے، آپ کی جو ہے وہ گنتی یا وہ حساب کتاب آپ کا اچھا ہو جائے گا، مگر یہ کہ جس وقت آپ یونیورسٹی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریاضی جو ہم اتنا سطح تک پڑھتے رہے، حساب کتاب سیکھنے کے لیے تو آپ جو ہے وہ پرائمری تک ریاضی جتنی آپ نے پڑھی ہے کافی ہے۔ حساب کتاب ہی آپ نے اگر سیکھنا ہے تو پرائمری تک جتنی ریاضی آپ نے پڑھی ہے اتنی کافی ہے۔ پرائمری کے بعد آپ کو جو جناب وہ ایم اے تک ریاضی پڑھاتے ہیں، بلکہ خود میٹرک کی ریاضی جو ہے اس میں حساب کتاب نہیں ہے، اس میں ساری قواعد ہے، ان میں ساری تھیوری کر بیٹھے ہیں، ان کے اندر قاعدے کلیے دیے جاتے ہیں جن کے اوپر بحث ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، پھر ان کو توڑا جاتا ہے، ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے میٹرک کی ریاضی دیکھی ہے تو حساب کتاب کی مطلب پیچھے رہے گا ہی، اس میں پھر آگے کیا شروع ہو جاتا ہے، تھیوری شروع ہو جاتے ہیں، قواعد اور کلیات شروع ہو جاتے ہیں جن پر جو ہے وہ نظریات کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ حساب کتاب سیکھنے کے لیے ہے تو پھر وہ کیوں ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ریاضی جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے نہیں ہے، اس کی منزل کچھ اور ہے، وہ آگے آپ کو جا کے پتہ چلے گا جب آپ سائنسدان بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، الیکٹرانک ہو جانا چاہتے ہیں، وہاں آپ کو ریاضی جو ہے وہ تھیوریکل کام دے گی، پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ الیکٹرانک جو آدمی ریاضی نہیں جانتا وہ الیکٹرانک نہیں سیکھ سکتا۔ ایک تو ایک سیکھنا یہ بجلی کی فٹنگ یہ اور بات ہے، ایک ریاضی وہ ہے جو بقاعدہ تھیوریکل چیزیں ایجاد کرتے ہیں، جنہوں نے ریاضی کی مشینری الیکٹرانک کی مشینری ایجاد کی، وہ غیر ریاضی کے جو ہے انسان ایسے حالات کو یا ریاضی کی الیکٹرانک کی جو مشینری کی ایجادات ہیں یا الیکٹرانک ایجادات جو ہیں وہ ایجاد نہیں کر سکتا اگر وہ ریاضی نہیں پڑھے۔ خیر یہاں میں فقط اتنا ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کچھ علوم جو ہوتے ہیں وہ عالی ہوتے ہیں، کچھ علوم جو ہیں وہ ذاتی ہوتے ہیں۔ جو علوم ذاتی ہوتے ہیں ان کو علوم غائب بھی کہا جاتا ہے، وہ علوم جو اصل میں آپ کی غایت اور اصل مقصد ہے۔ وانظر الی کلمات اعلیٰ فی التعریف وتأمل معناها فتعرف ان المنطق انما هو من قسم العلوم العالیہ، منطق ان علوم کی قسم سے ہے جو علوم عالیہ ہے، اور عقلی علوم اکثر کیا ہیں، اکثر بلکہ میری تحقیق کے مطابق سارے
ہاں ہو سکتا ہے آپ کے مجھ سے کوئی پڑھا لکھا آدمی کسی عقلی علم کے بارے میں یہ بھی کہہ دے کہ یہ عالی نہیں بیٹھتے، یہ تو ہو سکتا ہے، اس لیے میرا احاطہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا وہ ایک ذہن کام کر رہا ہے، اس لیے میں آپ کو میاں بالمیاں بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میرا ذہن جہاں تک کام کر رہا ہے، کیونکہ میری سمجھ کے مطابق سارے عقلی علوم کوئی دوسرا علم سمجھنے کے لیے ہی پڑھے جاتے ہیں، ان کا ایک فائدہ ہوتا ہے دوسرے علم تک پہنچانے کے لیے۔ علوم عالیہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالی کے ذریعے ان علوم عالیہ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالی تستخدم لحصول غایت، کسی اور غایت کو حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان سے خدمت لی جاتی ہے یا کی ضمیر اب غایت کی طرف جا رہی ہے، اور وہ جو غایت ہوتی ہے یا وہ جو علم غائی ہوتا ہے وہ غیر و معرفت نفس مسائل العلم، علم کے جو مسائل ہیں ان مسائل کی معرفت حاصل کر لینے کا غیر ہے۔ یعنی آپ منطق پڑھیں گے نا تو منطق میں کیا پڑھیں گے؟ اس منطق کے مسائل کو پڑھیں گے، منطق کے قوانین کو پڑھیں گے، تو آپ سمجھیں گے شاید کہ جو منطق ہم نے قوانین پڑھے ہیں وہ غایت ہیں، نہ وہی خود مسائل ہی منطق ہیں، انہی مسائل کا نام ہم نے عالی رکھا ہوا ہے۔ غایت کچھ اور ہے جو ان نفس المسائل کی غیر ہے، وہ غیر کیا ہو سکتے ہیں؟ تو جمیع اچھا یہ منطق جو ہے اس منطق کا نام خادم العلوم بھی ہے۔ خادم العلوم کیوں اس کا نام رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا جہان کے جتنی علوم بھی ہیں ان سب کا سمجھنا اسی پہ موقوف ہے، سارے علوم کا سمجھنا اسی پر موقوف ہے۔ یہ تو علوم کی بات ہے نا، اس سے ایک اور بات آپ کو کہہ دوں جو اس سے بھی زیادہ آپ کو حیران کرنے لگی، دنیا کا ہر علم، دنیا کی ہر سمجھ شعور فکر، دنیا کا ہر عقیدہ نظریہ منطق پر آپ کہیں گے وہ کیسے لوگ؟ وہ اس لیے ہر دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ دلیل پہ موقوف ہے، دلیل کے بغیر آپ کسی کی بات نہیں ہے، دلیل کے بغیر کسی عقیدے کو آپ نہیں اپنا یہ دلیل کے بغیر بھی لے لیتے ہو، کسی کی بات کو آپ دلیل کے بغیر نہیں مانتے، کوئی بھی عقیدہ دلیل کے بغیر نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی بات بھی ہو آپ بغیر دلیل کو اس کو ماننے کے لیے راضی نہیں، کوئی بھی عقیدہ ہے اس کو آپ صحیح نہیں مانتے جب تک دلیل نہ ہو۔ تو یہاں سے ایک بات سامنے آئی، کیا دنیا کی ہر چیز دلیل پہ موقوف ہے، کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو دلیل پہ موقوف نہ ہو، دنیا کی ہر چیز دلیل پر موقوف ہے۔ منطق آپ کو سمجھائے گا دلیل کسے کہتے ہیں، دلیل نما کسے کہتے ہیں، اس لیے منطق کے دو حصے ہیں، مؤرخ اور حجت۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو واسطہ۔ اگلی بحث جو آ رہی ہے اس بحث کا موضوع ہی دلیل ہے۔ اچھا واہ ہے یا، اور یہ جو غایت جو ہوتی ہے غیر ہوتی ہے نفس مسائل کی معرفت کی غیر ہوتی ہے، فہوا پس یہ علم منطق یتکفل بے بیان الطرق، ان طرق کو بیان کی کفالت کرے گا، کن طرق؟ العامہ، جو عامہ ہے۔ عامہ کسے کہتے ہیں؟ عامہ کا لفظ بولا جاتا ہے خصوصی کے مقابلے میں، آپ کا موبائل جو ہے وہ خاص ہے، آپ کے استعمال میں، دوسرے کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سیٹ لگا دیا جائے پوری خاصدار کے استعمال کے لیے تو اسے کیا کہیں گے؟ عمومی استعمال۔ عمومی استعمال کی چیز کو کیا بولتے ہیں؟ عام۔ یہ مسائل عامہ ہیں۔ عامہ سے کیا مطلب ہے؟ کسی ایک علم کے حاصل کرنے کے لیے منطق آپ نہیں پڑھ رہے، عمومی مسائل یعنی دنیا جہان کا کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہو سب کے لیے یہ ضروری ہے۔ وہ ایسے طرق بیان کرے گی منطق، الطرق العامہ، جو طرق عامہ ہیں، الصحیحہ اور صحیح ہیں، التی یتوسل بہا، جن کی مدد سے فکر پہنچ جاتی ہے، الی الحقائق المجہولہ، توسل یعنی پہنچنا، عقل پہنچ جاتی ہے حقائق مجہولہ تک، کما جیسے کہ مثال دے رہا ہے اس منطق کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے منطق کے قواعد اور قوانین جو ہیں وہ عمومی ہیں، ان عمومی قواعد کے ذریعے دنیا جہان کے جمیع حقائق سمجھنے کے لیے آپ فکر کو خطا سے بچانے کے لیے ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہے کہ جیسے کما یبحث علم الجبر، علم جبر سے مراد ریاضی، جیسے ریاضی آ گئے نا، ریاضی اس کا مطلب ہے آلہ ہے، کما یبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات،
معادلات کے حل کرنے کے طرق بیان کرتا ہے. وہ معادلات التی بہا یا وہ طرق جن کے ذریعے یتوسل الریاضی، ریاضی سے مراد عالم ریاضی کا، ریاضی سے مراد علم ریاضی نہیں، ریاضی سے مراد ریاضی کا علم رکھنے والا، ریاضی کا علم رکھنے والا انسان پہنچ جاتا ہے الی المجہولات الحسابیہ. جب آپ معادلات پڑھ لیں گے، معادلات کو حل کرنے کے قواعد پڑھ لیں گے، تو آپ دیکھیں نا استاد آپ کو بلیک بورڈ کے اوپر قاعدہ سمجھانے کے لیے صرف ایک سوال حل کر کے دکھلا دیتا ہے. صحیح. وہ قاعدہ اور کلیہ سمجھانے کے لیے ایک ہر سوال آپ کو حل کر کے دکھلا دیتا ہے. بھئی اس قاعدے کو ذریعہ آپ نے اس طرح اپلائی کرنا ہے جیسے میں نے یہ سوال حل کیا ہے اسی قاعدے. اس کے بعد آپ نے وہ قاعدہ کیا کرنا ہے محفوظ کرنا ہے. اس قاعدے کے ذریعے آپ نے پھر وہ دیگر حسابات بھی خود حل کرنے ہوتے ہیں. اس قاعدے کوئی روشنی نہیں ہے تو وہ مجہول ہوتے ہیں. قاعدہ جو ہے پھر ان کے ذریعے اس کی روشنی میں آپ دوسری مجہول چیزیں بھی کشف کرتے ہیں. تو منطق بھی آپ کو اسی کلیے کی طرح ایسا کلیہ آ جائے گی جس کی مدد سے آپ پھر مجہول چیزیں مجہول حقائق بھی درج کر لیں. وب بیان اوضاع، منطق کے اس خوبی کو کہ منطق کے مسائل کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کو ایک قاعدہ کلیہ ملے گا جس کی مدد میں آپ مجہول حقائق کو کشف کریں گے. اس نقطے کو واضح بیان کے ساتھ آپ یوں سمجھیں، علم منطق یعلمک القواعد العامہ. علم منطق آپ کو سکھائے گا عمومی قاعدے کلیے للتفکیر صحیح فکر کرنے کے. یعنی آپ اپنے فکر کو ایک صحیح طریقے علیکم السلام آپ اپنی فکر کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کے لیے یہ طریقے آپ کو سکھائے گا کہ آپ فکر یوں کریں استعمال کریں تو آپ کی فکر صحیح چلے گی. اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو آپ کی فکر صحیح سمت نہیں چلے گی. حتیٰ ینتقل ذہن، پھر اس قاعدے کی روشنی میں جب آپ فکر کو استعمال کریں گے تو ینتقل ذہنوں کا الی الافکار الصحیحۃ فی جمیع العلوم، جمیع علوم میں آپ کا ذہن جو ہے صحیح افکار تک منتقل ہو جائے گا. فیعلمک، پس منطق آپ کو سکھائے گی علی ایت حیات و ترتیب فکری، آپ اپنی فکر کے اندر کیا ترتیب اور کیا حیات لے کے آئیں تاکہ آپ کا ذہن منتقل ہو من الصور الحاضرۃ فی ذہن کا الی الامور الغائبۃ، ذہن میں موجود صورت سے ایک غائب امور کی طرف. آپ نے نعیم صاحب کو دیکھا ہے، اس کے بھائی کو نہیں دیکھا. کبھی اس کے گاؤں میں جائیں تو آپ کے ذہن میں فوراً جو ہے وہ اس کی تصویر سے اس کے بھائی کا خیال آئے گا کہ یار یہ نہیں کا کہیں بھائی تو نہیں ہے. تو ایک تصویر سے دوسری چیز کے غائب چیز کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے. یہ منطق آپ کو سکھائے گا کہ کیسے منتقل ہوتا ہے. وَلِذَا سَمُّوا هَذَا الْعِلْمَ، اس وجہ سے اس علم کا نام انہوں نے میزان رکھا ہے. آپ شاپر میں یہاں ڈال کے قبلہ جو ہے وہ کوئی جنس رکھ دیں، گندم ہے، چینی ہے، آٹا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ کتنا ویٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کب پتہ چلے گا؟ جب دوسری جانب آپ جو ہے وہ ویٹ ڈالیں گے. ویٹ ڈالیں گے تو ویٹ سے اس کا جو ہے آپ کو اس کا حجم کا پتہ چلے گا کہ کتنا حجم ہے اس کا. تو یہ ویٹ جو ہوتا ہے، یہ منطق جو ہے یہ ویٹ ہے، میزان ہے. بل معیار، میزان اور معیار ایک ہی چیز ہے. معیار اور معیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیز کو تولنا. اس لیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ عربی راکی لوگ بولتے ہیں آئرلی. آئرلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے تولنا. آئرلی کلو ہے، 2 کلو تول ہے. من الوزن والعیار، یہ دونوں لفظ جو ہیں وزن اور عیار سے نکلے ہیں، ہم مانا ہے. بس سموہ بانہ خادم العلوم، منطق کا نام خادم العلوم بھی رکھا ہے کیونکہ جمیع علوم کو سمجھنا اسی کے اوپر موقوف ہے. حتیٰ علم الجبر، بلکہ وہ جو ریاضی ہے اس کا سمجھنا بھی منطق بنا ہے. اللہ ذی شبہنا ھذا العلم بہ، جس ریاضی کی تشبیہ ہم نے اس منطق کے ساتھ دی ہے، وہ ریاضی بھی یرتکز حل مسائل ہی، اپنے مسائل کے حل میں یرتکز ارتکاز کرتی ہے. حل مسائل ہی و قضایا ہو، قضایا کا عطف اسی مسائل پر ہے. اپنے مسائل اور قضایا کا
حل کا ارتکاز کرتی ہے علیہ اسی منطق، وہ ریاضی بھی اپنے مسائل کے حل میں ارتکاز کرتی ہے، یعنی بنیاد رکھتی ہے علیہ اسی منطق کا۔ فلا بد لطالب ھذا العلم، اس علم کے طالب کے لیے ضروری ہے من استعمال التمرینات، تمرینات کو پریکٹس ملے ہے، عمل ملا ہے۔ استعمال کا مطلب ہوتا ہے عمل ملانا، تمرینات کو پریکٹس کو عمل ملے ہے۔ لہذا الادات، علم منطق کے ادات کو، یعنی علم منطق کے قوانین کو، کیونکہ وہ قوانین کیا کام دیں گے آپ کو؟ عدالت کا کام دیں گے نا، وقت کا کام دیں گے۔ و اجراء عملیاتها فی اثناء الدراسہ، درس میں عملیہ جاری کرے، پریکٹس جاری کرے۔ شان العلوم الریاضیہ، جیسے کہ ریاضی کے علوم میں آپ بار بار جو ہے ارکان اور مبلغ آپ کو لکھ کے دیا جاتا ہے کہ اس کو حل کرو، وہ پریکٹس میں کوئی ہوتی ہے۔ والطبیعیہ، علم طبیعت کے اندر بھی آپ کو معادلات دکھائے جاتے ہیں پریکٹس کے لیے۔ علم طبیعت جو کہتے ہیں کہ یہ استعمال ہوتا ہے ڈاکٹری یا نفسیات میں۔ نفسیات سمجھتے ہیں؟ جو ماہرین نفسیات ہوتے ہیں، وہ بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ تو آپ سے انٹرویو لیں گے، انٹرویو سے آپ لاکھ چھپانے کی کوشش کریں واقعے کو، صحیح واقعہ آپ سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو علم طبیعت جو ہے یہ ماہرین نفسیات جو ہیں ان کو کام دیتا ہے۔ دوسرا کن کو کام دیتا ہے؟ یہ والے ان لوگوں کو کام دیتا ہے۔ تو وہ اس علم کو علم طبیعت بولتے ہیں۔ تو علم طبیعت پہلے فلسفے کے ساتھ ملا کر کے پڑھایا جاتا تھا، اب وہ علم طبیعت جو ہے یہاں مدارس کے اندر مفروض ہو گیا، قرآن کتابوں میں آج بھی وہ موجود ہے۔ تمہید میں اب ہم آپ کو پڑھائیں گے علم کی تعریف کے علم کس سے کہتے ہیں۔ علم منطق ابھی ہم نے جو آپ کو پڑھائی ہے وہ علم منطق کی تعریف تھی۔ ایک ہے علم کی تعریف، ایک ہے علم منطق کی تعریف۔ یہ تاسم و مراعاتھا الذہن، یہ علم منطق کی تعریف۔ اب ہم آپ کو پڑھائیں گے علم کی تعریف، علم کس سے کہتے ہیں، علم کیا ہے۔ میں قبلہ ریاضی کا علم پڑھا ہوا ہوں، نحو جانتا ہوں، تجوید جانتا ہوں، فقہ جانتا ہوں، یہ آپ اتنی علوم کا آپ نام لے رہے ہیں کہ میں یہ فلاں علم بھی جانتا ہوں، فلاں علم بھی جانتا ہوں، فلاں آپ سے پوچھ لے قبلہ آپ علم کی ذرا تعریف تو بتائیں، علم کہتے کہتے ہیں، بریک نہیں لگ جائے گا؟ بھئی آج تو کہتے ہیں مجھے فلاں علم کا بھی آتا ہے، میں نے فلاں علم پڑھا ہے، میں نے فلاں علم پڑھا ہے۔ ابھی ایک مولوی صاحب تھے، وہ گین کے سنوا رہے تھے منبر کے اوپر کھڑے ہو کے، انہوں نے 10 علوم کو نام لیا، اتنے علوم کا وہ ماہر۔ میں نے آ کے پھر جو ہے وہ مراجعہ کیا کہ بھائی میں نے نصاب میں دیکھیں، کیونکہ یہ جتنے علوم ہوتے ہیں سارے نصاب کے اندر نصاب کا جو ہے وہ مل جاتا ہے، اکیڈمی میں پڑھائے جاتے ہیں، مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں جہاں، تو ان میں سے جناب والا وہ سارے 40 الفاظ اس 40 تھے۔ میں علم ادب کا ماہر ہوں، میں علم حساب کا ماہر ہوں، میں علم ریاضی کا، 3 لفظ اس طرح کے چکر بازی کرتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے، تو لوگ حیران ہو گئے، وہ اتنے علوم کا ماہر ہے کیا؟ بندہ پوچھ لے کہ بلا علم کی تعریف کیا، علم کہتے کی تعریف، اتنے علوم کا جو ماہر ہے، تو بندہ اتنے علوم کا ماہر ہو جائے تو اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ علم کی تعریف کیا، علم کہتے کی، تو اس لیے وہ سمجھدار ہے منطقی، وہ آپ کو جو ہے وہ علم پڑھانے سے پہلے بتانا چاہتا ہے کہ علم کہتے ہیں۔ مصنف نے یہاں پہ علم کے 4 مراحل بنائے ہیں، 4 مراحل بنا کے اس نے پھر یہ ایک آپ کو ضابطہ دیا ہے کہ دنیا جہان میں بہت سارے حیوانات بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی آپ کو انسان کی طرح سمجھدار محسوس ہوں گے، تو آپ کہیں گے پھر ان کے پاس بھی علم ہے۔ فرانس میں میں نے حیران ہو گیا کہ وہاں انہوں نے ایک سکول کھولا ہے کتوں کی تعلیم دینے کے لیے، وہاں پہ کہتا کتوں کو پڑھایا جاتا ہے، سکول ہے ڈاگس کے لیے، تو اس میں ڈاگس کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو بہت ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، اشارے یا رموز ان کو جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، کہ جس وقت آپ وہ لفظ بولیں گے تو اس کا وہ جو اس کو سکھایا گیا کہ اس کا یہ مطلب ہوگا جب یہ لفظ بولا جائے، تو وہ ذہن میں وہ محفوظ ہے اس کا، وہی کام اس نے انجام دیا۔ عجیب عجیب حیوانات جو ہیں وہ انگریزوں نے پالے ہیں، ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ تعلیم دی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے افعال دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی طرح ایک سمجھدار ہے۔
دروازہ بند کر لیتا ہے، دروازے کو کنڈی کسی نے آ کے بیل بجائی ہے تو دروازہ کھولتا ہے، اخبار پھینک گیا تو اخبار اٹھا کے مالک کو دیتا ہے. ایک کل میں نے کلپ دیکھا ہے مجھے واٹس ایپ پہ کسی نے ڈالا، وہ چائنا کا تھا کہ اس میں ایک آدمی جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ فٹ پاتھ سے جو ہے اوپر گزارا تھا، سڑک کا فٹ پاتھ ہوتا فٹ پاتھ کے اوپر سامان اس کے اوپر لوٹ رہا تھا، وہ جو ہے بوڑھا سامان جو ہے وہ اپنی گاڑی پہ نہیں، تو وہ اپنے مالک کے پاس بیٹھا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی جو ہے گاڑی نہیں ہے، فٹ پہ چڑھانے کی جو ہے اس کے پاس ہمت نہیں. وہاں سے آیا اس نے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے زور لگایا اور گاڑی کرا کے وہاں سے سمجھ آئے اس کو. تو سب سے پہلے کہ ہم آپ کو علم کی تعریف دیں گے، علم کی شناخت دیں گے. علم کہتے کہ ہیں مصنف نے جو ہے یہ اس کی تمہید میں اس نے 4 مراحل بیان کیے ہیں. ان مراحل میں وہ آپ کو یہ پھر الگ الگ وہ فاصلے دے گا کہ جو حیوانات کے پاس جو شعور ہے، جو سمجھ ہے، وہ کیا چیز ہے، اور جو انسان کے پاس جو علم ہے وہ کیا چیز ہے. ان 4 مراحل میں کن مراحل تک حیوان انسان کے ساتھ مشترک ہے، اور کہاں جا کے یہ انسان جو ہے پھر وہ ترقی کر کے آگے چلا جاتا ہے، اور وہاں حیوانات جو ہیں ان کا ذہن جو ہے وہاں پہ رک جاتا ہے. مزید آگے جو ہے وہ آگے انسانی خصوصیات یا انسانی امتیاز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہ سارے مراحل بیان کر کے پھر آپ کو آخر میں جا کے فوکس کرے گا کہ علم کی تعریف کیا ہے. تعریف انتہائی آسان ہے، مگر اس نے جو تشریح اور تمہید بنائی ہے وہ علمی ہے، اس لیے اس کو بیان کر کے آخر میں پھر وہ آسان بات کہیں گے تو مزہ آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.